تو کیسے سوچتے ہوں گے کہ یہ علم زندہ ہے؟ عباس کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے۔ علم کہاں سے چلا، کہاں سے آیا؟ عربی میں، عبرانی میں علم کہتے ہیں بلند کرنے کو، کسی چیز کو بلند کرنا۔ تم نے فلاں چیز علم کر دی، علم مانی بلند، مانی ہی بلند ہے۔ اب نام ڈھیروں تھے، عربی میں رائق بھی تھا، رابعہ بھی تھا، بہت سے نام تھے، بہت سے نام تھے علم کے، لیکن ایک ہی نام انتخاب ہوا، عین لام میم علم۔ مشہور تھا رائت، لیکن علم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کھینچے عین کی طرف، لام کی طرف۔ جہاں عین لام نظر آیا علی یاد آئے، علی یاد آئے۔ جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا جناب آدم کو دیا، شیش۔ جب وہ جوان ہوئے تو جبریل امین نے وحی کی اور ان سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اب آپ کی نسل کافی پھیل گئی ہے، اب اللہ چاہتا ہے کہ قابیل سے اور قابیل کی اولاد سے حابیل کے خون کا انتقام لیجئے۔ تو یہ قابیل کی اولاد کب شریک تھی قتل حابیل میں؟ پتہ چلا کہ اولاد اگر اپنے جد کی باطل پرستی سے متفق ہے تو وہ بھی قاتل میں شمار ہوگی۔ اگر کسی کی اولاد ظلم پہ راضی ہے تو ظلم میں شریک، اس لیے اولاد کا بچنا ضروری ہے، مظالم کے راستے کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ یہ دنیا ابھی آغاز ہو رہی ہے۔ اب جناب شیش کہنے لگے کہ بھئی کوئی قبیلہ وہاں جا کے آباد ہو گیا، کوئی 15 میل دور ہے، کوئی اتنی دور ہے، ہم کیسے سب کو بلائیں؟ جانے کا صحرا میں سب بکھرے ہوئے ہیں۔ جبریل گئے، اللہ سے کہا، اللہ نے جنت سے ایک چیز دی جبریل کو، اور جبریل لے آئے۔ شیش نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ علم ہے، یہ علم ہے، اس کو ہم آپ کے گھر کے سامنے نصب کرتے ہیں۔ پہلا علم شیش آدم کے بیٹے کے گھر پہ نصب ہوا، تو اب تک جو آدم کی اولاد ہے وہ پہلی یادگار، چونکہ آدم کے بیٹے کے گھر پہ جبریل نے نصب کیا تھا۔ اب جو بھی آدمی ہو، آدم کی اولاد ہو، جو نہیں ہے نہیں ہو کہ نہیں ہے۔ شیش نے انوش کو دیا، انیش نے متشلق کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے ادریس کو دیا، ادریس نے اپنے بیٹے ارفشد کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے لمک کو دیا، لمک نے اپنے بیٹے نوح کو دیا۔ کشتی نوح علم کے اشارے پہ چلی۔ اب جناب علی اس علم کو ملنے لگی بلندی، بلندی ملی۔ ابراہیم نے اللہ کا پہلا گھر ہوئے زمین پہ بنایا، جب بن کے تیار ہوا اس کی چھت پہ یہ علم نصب کر دیا۔ اس لیے نصب کر دیا کہ اللہ نے کہا پکارو کہ حاجیوں آؤ، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، حاجی آئیں گے کہاں سے؟ کہا اگر آ بھی گئے تو یہاں تک پہنچیں گے کیسے جب تک کہ کوئی چیز کعبے پہ لہرائے نہ۔ کعبہ اور علم، سفینہ نوح اور علم، یعنی علم کہاں کہاں کس کے ساتھ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے چلو۔ کتنا پاکیزہ علم ہے یہ، تو کیا فخر ہے علم کا کہ کعبے کی چھت پہ لہرایا۔ جناب علی اسماعیل نے اپنے بیٹے عدنان کو دیا یہ علم، انہوں نے اپنے بیٹے قینان کو دیا یہ علم،
انہوں نے اپنے بیٹے نظر کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے مظہر کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے خزیمہ کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کنانہ کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے لوائی کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے غالب کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے قصی تک پہنچا دیا۔ جب قصی کے ہاتھ میں پرچم آیا تو کعبہ بنی مخزوم چھین چکے تھے۔ قصی نے اس علم کی طاقت سے کعبہ پھر کافروں سے چھین کر پاک اور صاف کر کے مکے والوں کے حوالے کر دیا، تو گویا اب یہ فتح بھی قریش کی اس علم کے صدقے میں ہوئی۔ علم پھر کعبے میں رہا۔ قصی نے اپنے بیٹے کو یہ علم دے دیا، عبد مناف کو، عبد مناف نے اپنے بیٹے کلاب کو دے دیا، کلاب نے اپنے بیٹے ہاشم کو دے دیا، اور ہاشم نے یہ علم اپنے بیٹے عبد المطلب کو دے دیا۔ عبد المطلب نے کسی ایک کو علم نہیں دیا، ارادہ تھا کہ عبداللہ کو دیں گے، ان کی ہو گئی وفات پہلے، اب بچے ابو طالب، تو کہا ابو طالب علم دیتے تمہیں ہیں لیکن تم عبداللہ کے بیٹے محمد کو دے دینا۔ تو سرکار تک علم آ گیا، چونکہ سرکار کو علم ابو طالب سے ملا تھا، اس لیے خیبر میں اعلان کیا کہ ابو طالب کا علم وراثت میں بیٹے کو کل علم دیں گے، مرد کو رجل کو۔ کل علم دیں گے مرد کو، جو کرار ہے غیر فرار ہے۔ علم اٹھانے والوں کی پہلی شان کرار، دوسری شان غیر فرار، بھاگتے نہیں علم اٹھانے والے۔ یہ سرکار نے خیبر کی رات شب بیداری میں اعلان کیا ہے، صبح علم کا جلوس نکلے گا، رات کو شب بیداری ہوئی، رات کو سرکار نے مجلس پڑھی علم پر، اور صبح کو علم لے کے سرکار نکل آئے۔ یہ مجلس بھی علم کی، یہ علم کا جلوس بھی، سب سنت رسول ہے۔ صبح کو علم سجا کے لے کے آ گئے جلوس میں، اور یہ سنت صحابہ کہ علم کے جلوس میں جو مجمع ہوتا ہے یہ سنت صحابہ، اس لیے کہ جلوس میں صحابہ تھے، آگے آگے علم، پیچھے پیچھے صحابہ، اٹھانے والے سرکار دو عالم، عطا کرنے والے سرکار دو عالم، اور شرائط کے ساتھ مجلس میں رات کو پڑھ دیا تھا کہ علم کس کو ملتا ہے۔ پہلی شرط مرد ہو، رجل ہو، چھوڑ کے بھاگے نہ، کرار ہو، غیر فرار ہو، فرار نہ ہو جائے اللہ کو چھوڑ کے۔ آپ کیا سمجھیں، جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی میدان جہاد سے بھاگے تو وہ اللہ کو چھوڑ کے بھاگا، توحید کہاں رہ گئی؟ تو علم اٹھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ توحید پر پکا ہو، اللہ میاں کو اکیلا نہ کرے، اللہ کا نام نہ چھوڑے، اللہ کی نصرت نہ چھوڑے۔ پھر شرط لگائی اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو۔ بات علم کی آ گئی محبت تک، یعنی رسول نے بتایا اب قیامت تک جو علم اٹھائے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، رسول بھی اس سے محبت کریں گے، اور جب ادھر سے محبت ہوگی تو علم اٹھانے والا اللہ کو بھی چاہے گا، رسول کو بھی چاہے گا۔ تو اب محبتیں کہاں ہیں؟ جہاں علم ہے، جہاں علم۔ اور اس ہاتھ کو چونکہ اللہ سے نسبت ہے اسے بلند رہنا ہے۔ اس نے کہا، یزید نے کہا بیعت کرو، حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ سر کاٹ لے، یہ ہاتھ نہیں ملے گا۔ سر داد نہ داد دست در دست ہے یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ جو ہاتھ بلند ہوا تو وہ پرچم جو آدم کے بیٹے نے بلند کیا تھا، اللہ نے حکم دیا بلند جگہ لگاؤ، حسین کے ہاتھ کی چھوی پنجہ بن کر عالم۔ یہ محمد کے ہاتھ کی چھوی ہے، یہ ہر نبی کے ہاتھ کی چھوی ہے،
اس میں 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ ہیں. یہ ایک ہاتھ نہیں چوما، آدم سے لے کر خاتم تک علم جو چوما ہے سب کا ہاتھ چوما، نبی کا ہاتھ. یہ ہے علم کا راز. اس لیے اعلان ضروری ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے. اس پہ آیت لکھی ہے جو نجف کے روزے کے گنبد پر علم لگا ہے، اس پہ قرآن کی یہ آیت لکھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اب تک بلند ہے اور اس سے کوئی بیعت نہیں لے سکتا. جیو سلامت رہو، خوش رہو. بہت محبت اور مودت سے تم نے ذکر علمدار سنا، اور تاریخ میں کسی نے اس علم کی حفاظت میں اپنے ہاتھ نہیں کٹائے. یہ ایک دنیا کا علمدار ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو علم پہ قربان کر دیا.